ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے ایک بار کسی جنگل سے گزر رہے تھے اور کام کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ عبادت گزار بھی تھے، مگر ظاہر ہے روزی بھی کمانی تھی۔ مگر اچانک انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک لومڑی ہے، بڑی فرما ہے، تر و تازہ ہے، اور اس کے ہاتھ پیر بھی نہیں ہیں، اور وہ اندھی بھی ہے۔ آپ حیران ہو گئے کہ اس کے پاس تو ہاتھ پیر ہیں، نہ آنکھیں ہیں، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ چل پھر سکتی ہے، تو یہ کھاتی کیسے ہے؟ اس کے کھانے کا انتظام کیسے ہوتا ہوگا؟ اسی شش و پنج میں تھے۔ آپ بیٹھ گئے، زمین شک ہوئی اور 2 پیالے نکلے، ایک شہد کا اور ایک دودھ کا۔ مگر آپ سوچنے لگے کہ یہ پیالے تک پہنچے گی کیسے؟ اب کیا ہوا؟ تھوڑی دیر بعد قریب پہاڑ سے سفید چہرے والے، نورانی چہرے والے بزرگ اوپر سے تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے لومڑی کو یہ دونوں پیالے پلائے۔ پھر پیالے زمین کے اندر چلے گئے اور بزرگ واپس جانے لگے تو یہ جو عبادت گزار شخص تھے یہ دوڑے اور ان کا دامن جا کے تھام لیا۔ فرمایا، حضور آپ اپنا تعارف تو کروائیں، آپ اور کیوں اس لومڑی کو کھانا کھلانے یہاں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، میری یہ ڈیوٹی ہے صبح و شام یہاں پر آؤں، اس لومڑی کو جو غذا ہے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں۔ ان بزرگ کی تو طبیعت جو ہے نا چینج ہی ہو گئی۔ جو رب اس لومڑی کو اس حالت میں بھی روزانہ رزق دے سکتا ہے، وہ تو مجھے بھی روزانہ رزق دے سکتا ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے مجھے کام کاج کرنے کی، تکلیف اٹھانے کی؟ جنگل میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ کئی دن عبادت کی، 7 دن ہو گئے، مگر کچھ کھانے کو نہ ملا۔ بھوک سے برا حال ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ اے میرے مالک، مجھے بھی تو کوئی لقمۂ غذا عطا فرما، اب بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، یا میری روح قبض کر لے۔ اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا، یہ پیغام ملا کہ اے میرے بندے، اپنے ہاتھ سے کماؤ، کسب حلال کرنا، کوشش کرنی ہے، خود بھی کماؤ، محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ تو اللہ کریم کی طرف سے جب یہ حکم ملا تو ان بزرگ نے کیا کیا؟ پہاڑ سے اتر گئے، پھر طلب معاش میں اپنے کام میں لگ گئے، کمانے لگے، آدھا خود کھاتے، آدھا محتاجوں میں تقسیم کر دیتے۔ اس واقعے سے سیکھنے کو یہ ملا کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ بندہ گھر میں بیٹھ جائے، اللہ روزی دے گا، بس بے شک یقیناً اللہ روزی دینے والا ہے، مگر اسی کے دنیا میں اسباب بنائے ہیں اور ہمیں اپنے ہاتھ سے بھی کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بار ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی، حضور میرے ساتھ اونٹ بھی ہے، کیا میں اس کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا ایسے ہی چھوڑ کر رب پر توکل کروں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے کمال کا ارشاد فرمایا، پہلے اسے باندھو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو ایکچول تعریف توکل کی ہے، ہمیں اسباب اختیار کرنا ہے، خالق کے اسباب پر بھروسہ کرنا ہے۔